ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ آج کی اردو کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ گرامر کو اردو میں قواعد کہتے ہیں۔ آج ہم مفرد اور مرکب الفاظ کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہر زبان میں الفاظ سازی کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اردو میں بھی الفاظ سازی کی اہمیت تسلیم شدہ ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ الفاظ کس طرح بنائے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اردو زبان میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان کی دو بڑی قسمیں ہیں، یعنی مفرد اور مرکب کی۔ مرکبات یعنی کمپاؤنڈز، مفرد سنگل یعنی اکیلا، مرکب کمپاؤنڈز یعنی دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ۔ مفرد الفاظ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ اگر جملے میں استعمال ہونے کے بجائے تنہا استعمال ہو تو مفرد کہلاتا ہے، یا یوں کہیے کہ وہ لفظ جو دوسرے الفاظ سے مل کر نہ بنا ہو، یا وہ لفظ جس سے ایک ہی معنی سمجھے جائیں، مفرد کہلاتا ہے۔ مفرد کے معنی ہی ایک یا اکیلے کے ہیں، جیسے بادشاہ ایک لفظ ہے، شہزادہ ایک لفظ ہے، گھر ایک لفظ ہے، تو یہ مفرد کہلاتے ہیں۔ مرکب الفاظ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے ذریعے مل کر بننے والا لفظ مرکب کہلاتا ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ کلموں کی ترکیب کو مرکب کہتے ہیں۔ دو الفاظ کا مجموعہ مرکب کہلاتا ہے۔ اب پہلے مفرد میں ہم نے مثال دی تھی بادشاہ کی، اس کے ساتھ لفظ لگا دیا ظالم، ظالم بادشاہ، تو یہ دو الفاظ پر مشتمل ہو گیا، تو یہ مرکب لفظ بن گیا۔ پھر اس طرح شہزادہ تھا، اس کے ساتھ نیک کا لفظ لگا دیا تو نیک شہزادہ مرکب الفاظ میں شامل ہو گیا۔ گھر تھا تو اس کے ساتھ لفظ لگا دیا عجائب، تو اس کے بن گیا مرکب لفظ، یعنی عجائب گھر مرکب بن گیا۔ مفرد اکیلا، مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ کہلاتا ہے۔ اب آپ کو کچھ مثالیں اور دیتے ہیں۔ لفظ آپ کے سامنے ہے خانہ، یہ مفرد لفظ ہے، اور ایک بات اس کے ساتھ یاد رکھیں کہ مفرد الفاظ کے شروع میں جو علامت یا لفظ بڑھایا جائے تو اس کو سابقہ کہتے ہیں۔ مفرد الفاظ کے آخر میں کوئی علامت یا لفظ بڑھایا جائے تو اس کا لاحقہ کہتے ہیں۔ اب یہ خانہ کے ساتھ ہم کچھ لفظ پہلے استعمال کریں گے، کچھ بعد میں کریں گے، یہ مرکب الفاظ بن جائیں گے۔ اب خانہ لفظ صرف مفرد ہے، اب اس کے ساتھ کوئی اور لفظ ہم لگائیں گے تو یہ مرکب بن جائے گا۔ اس کی کچھ مثال یوں دیکھیں، خانہ کے ساتھ لفظ لگا دیے کعبہ، خانہ کعبہ مرکب بن گیا۔ اس طرح خانہ بدوش باورچی خانہ۔ اب دیکھیں خانہ کے ساتھ کچھ لفظ ہم نے پہلے لگا دیے، کچھ بعد میں لگا دیے، تو یہ مرکب لفظ بن گیا۔ خانہ پہلے صرف مفرد تھا، اس کے ساتھ دوسرا لفظ لگایا تو یہ مرکب بن گیا۔ پھر دواخانہ، غسل خانہ، یہ مرکب الفاظ بن گئے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں آپ، ناک، صرف لفظ ناک مفرد ہے یعنی اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور لفظ لگائیں گے تو یہ مرکب بن جائے گا۔ مثلا دردناک، خوفناک، خطرناک، شرمناک، غضبناک۔ مفرد اکیلے کو کہتے ہیں، مرکب دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو مفرد اور مرکب الفاظ کی اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔